بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جاب کانٹریکٹ کے حوالے سے، کیوا کانٹریکٹ کے حوالے سے، آن لائن کانٹریکٹ کے حوالے سے بہت ہی اہم چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بھائی میں نے تو کمپنی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا، کفیل کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا، جبکہ آن لائن میرا کانٹریکٹ شو ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو اگر آپ جان لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو کانٹریکٹ سسٹم جب سے آیا ہے، اس کو مختلف تجربات میں سے گزارا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو آغاز کیا گیا تھا، آپ کے جو مینول کانٹریکٹ تھے، لکھی ہوئی ہے، آپ کے سائن کی ہوئی ہے، آپ کے فنگر لگے ہوئی ہے، آپ کے تھم لگی ہوئی جو تھے، ان کو سٹارٹ میں گوسی کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کیا گیا تھا۔ جو کیوا سے پہلے سسٹم دیا گیا تھا وہ گوسی پہ کانٹریکٹ کو اپڈیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے ان کو کیوا پہ شفٹ کیا جائے۔ اب ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں یہ کام ہونے والا نہیں تھا، اور نہ ہی کمپنی کفیل کو راضی کرنا اتنا آسان تھا، اور نہ ہی ان کے ورکر کو راضی کرنا اتنا آسان تھا کہ وہ ڈیجیٹل کانٹریکٹ پہ شفٹ ہوں۔ تو اس کو مرحلہ وار آگے چلایا گیا۔ تو اس وقت جب سٹارٹ کیا گیا کیوا کا، تو اس میں آن لائن کانٹریکٹ لوگوں کو بھیجے گئے اور اس میں بھی مسائل تھے۔ تو کیا کیا گیا کہ اس سے پہلے گوسی پہ جو کانٹریکٹ موجود تھے، منسٹری آف لیبر نے وہ اٹھا کے کیوا میں ڈال دیے، اور کیوا میں وہ کانٹریکٹ اپڈیٹ کر رہی ہے۔ یعنی وہ پرانا ڈیٹا جو آپ کا پہلے مینول لکھا ہوا تھا، اس کو ڈالا گیا گوسی پہ، پھر گوسی سے اٹھا کے اس کو ڈال دیا گیا کیوا پہ، اور اس کے بعد نئے جتنے بھی کانٹریکٹ آنے لگے وہ کیوا سے ڈائریکٹ ریکویسٹ جانے لگی ورکر کو، یا کفیل کی طرف سے، یا کمپنی ٹو کمپنی، وہ والی ریکویسٹ آگے فارورڈ ہونے لگی، اور پھر جن کے اکاؤنٹ میں ایکسپائر وغیرہ اس طرح کے مسائل تھے ڈائریکٹ ان کے پاس جانے لگی، اور پھر یہ ایک پورا پروسیس جو ہے اب بھی انڈر پروسیس ہے۔ تو دوبارہ میں اس سوال پہ واپس آ رہا ہوں کہ بھائی میرا کانٹریکٹ آن لائن شو ہو رہا ہے جبکہ میں نے کبھی کانٹریکٹ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی 2-3 ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نارملی جو ریزن ہوتی ہے اور جو آپ کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جب بھی کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوگا تو ہم نقل کفالہ کروائیں گے، لیکن آپ کا کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے آپ کو ٹرمینیٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ٹرمینیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کانٹریکٹ آٹو رینیو ہو جائے گا، تو آپ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یار میرا کانٹریکٹ یہ کہاں سے آ گیا، میں نے تو کوئی کانٹریکٹ کیا ہی نہیں ہے کمپنی کے ساتھ، میرا کوئی نیا کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ جب بھی آپ نے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا ہے تو اپنے کانٹریکٹ کو اپنے ٹائم سے پہلے آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ ٹرمینیٹ نہیں کریں گے آپ کا دوسری طرف جو ہے نقل کفالے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب ٹرمینیشن کیسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا موجودہ کانٹریکٹ اوپن کریں، کیوا پہ جا کے اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 30 دن پہلے اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کریں گے، انفارم کریں گے، یا پھر آپ 60 دن پہلے، یا پھر 90 دن پہلے کریں گے؟ تو جو ٹائم آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 90 دن پہلے اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنا ہے یا اپنی کمپنی کفیل کو انفارم کرنا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 90 دن سے پہلے چاہے آپ 100 دن پہلے اس کو ٹرمینیٹ کر دیں، تاکہ آپ کی جو وہ پریشانی بعد میں ایسے نہ ہو کہ آپ کا لکھا ہوا ہے 90 دن اور آپ کا مائنڈ بن رہا ہے کانٹریکٹ ختم ہونے سے 15 دن پہلے، حالانکہ آپ 30 دن پہلے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایز پر کانٹریکٹ ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اگر آپ کا مائنڈ ہے دوسری طرف جانے کا، نقل کفالہ کروانے کا۔ تو دوبارہ میں اسی پوائنٹ پہ واپس آ رہا ہوں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے اگر شو ہو رہا ہے وہاں پہ اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کانٹریکٹ کیسے ہوا ہے، تو اس میں 2-3 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک کنڈیشن تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ اپنے موجودہ کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ نہیں کرتے، وہ آٹو رینیو ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے آ گیا۔ اور دوسری اس کی جو کنڈیشن ہے، دوسری جو اس کی ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کانٹریکٹ اٹھا کے آٹومیٹکلی وہاں سے گوسی سے کیوا میں ڈالے گئے تھے اور وہی کانٹریکٹ آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اور تیسری ریزن جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں فردی مصصہ میں یا ایسے چھوٹے کفیلوں کے ساتھ، تو ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، ان سے OTP لے لیا جاتا ہے، یا پھر کچھ کفیلوں نے تو ایکسٹرا سمز رکھ کے اپنے ہی پاس ان کے جو کھول رکھے ہیں اکاؤنٹس وغیرہ، تو اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ بہرحال 2 سم، ایک آپ کے اقامہ پہ سم، ایک کسی اور کے اقامہ پہ سم، تو اس طرح کے مسائل بھی بہرحال دیکھنے میں آئے ہیں۔
تو آپ نے ایک تو یہ ہے کہ نہ تو کسی کو OTP دینا ہے، نہ آپ نے کوئی کسی لنک پہ کلک کرنا ہے، نہ آپ نے کوئی ایسی چیز ایکسیپٹ کرنی ہے جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو کہ ہاں جی اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان ہونے والی چیز نہیں ہونے جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف کانٹریکٹ کو ٹائم پہ ٹرمینیٹ کرنا ضروری ہے، ادروائز آپ کو نقل کفالہ میں مشکلات ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔